اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، اسلام ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ اسلام ایک فکر ہے، عقیدہ ہے۔ اسلام ایک نظریہ دیتا ہے اور وہ نظریہ جو انسان کو بدل دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں عمل سے زیادہ اس کی سوچ کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اسی سوچ اور فکر کا دوسرا نام عقیدہ ہے۔ اس آدمی کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ میں نے پیسہ ناجائز طریقے سے حاصل کرنا ہے، تو پھر اس ایک سوچ کی بنیاد پر ہی وہ قتل کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بددیانتی کرتا ہے۔ تو دراصل اس کے پیچھے یہ جو نظریہ تھا پیسہ جمع کرنے کا، ہر صورت ہر طریقے امیر ہونے کا، اس سوچ نے اسے گنہگار بنایا۔ اسلام نظریے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وبالیوم الآخر۔ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ رخ بدلنے کا نام نیکی نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم صحیح طریقے سے اپنے رب پر ایمان لاؤ، ایماندار بنو۔ نیکی ایماندار ہونا ہے، رخ بدلنے کا نام نیکی تھوڑی ہے۔ ہمارے ہاں سوچوں کا جو زاویہ نظر ہے، اگر میں ایک جملے میں بات سمیٹنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ ہم اعمال کے نیک تو ہیں پر نظریے کے نیک نہیں۔ کبھی کبھی نمازی ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کھول لیتے ہیں، لیکن ہمارا دل نمازی ہونا چاہیے، ہماری روح نمازی ہونی چاہیے۔ اقبال کہنے لگے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے اگر پاسبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب تک انسان، قرآن پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول پہ ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ کہ دعویٰ ایمان کرنے والو اپنے دل سے مسلمان ہو جاؤ، سوچ کو مسلمان کرو، اپنی زبان کو مسلمان کرو، اپنے کان کو مسلمان کرو، اپنی نظر کو مسلمان کرو، اپنی روح کو مسلمان کرو، اپنے گھر کو مسلمان کرو، اپنی سوچوں پہ اسلام کا پیرا بٹھاؤ، دیندار ہو جاؤ۔ اسلام دیکھیں نا، اسلام تو آپ کو سکون دیتا ہے۔ اگر کسی کی سوچ بن جائے کہ میں اپنے رب کے سپرد ہوں تو وہ آرام اور سکون میں آ جاتا ہے۔ 24 سال کی بیٹی کا اگر 4 سال کا بیٹا انتقال کر گیا، کسی نے جا کے کہا کہ بڑا ہی افسوس ہوا ہے تیرے بچے کا، تو ایمان نے اسے کتنا مضبوط کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، اللہ کی فصل ہے، پکی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے، کچی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نظریہ ہے اس نے اسے جوان کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، توانا کر دیا۔ اس نے اس کے اندر ایک تبدیلی،
اسلام سوچ کی تبدیلی کا نام ہے. اگر نظر بھی میلی رہے، زبان بھی گالی سے غیبت سے بھرپور رہے، دلوں میں حسد رہے، کینہ رہے، عداوت رہے، تو پھر من کے میلے اگر تن اجلا کر بھی لے تو لوگوں کی نظر میں تو شاید وہ بن سمجھ جائیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رب تو جب بھی دیکھتا ہے تیرا دل ہی دیکھتا ہے. ہم اپنے بوسیدہ جسموں پر رنگین کپڑے پہن کے نا مرے ہوئے من کا تن اجالا کر کے اجلا کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں. دیکھ لو میں کتنا نیک پرہیزگار ہوں. وہ بھائی نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق دنیا داروں کے ساتھ نہیں ہے، نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ. تو بتا تیرا رب رسول کے ساتھ وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو ایک یہودی اور مسلمان کا دوستانہ تھا. تو وہ یہودی سے وہ مسلمان دوست روز کہتا تو مسلمان ہو جا، وہ ٹال دیتا، کہتا چل یار ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. جس طرح انسان ٹال مٹول کرتا ہے نا اپنے جملوں میں، وہ ٹالتا. وہ کہتا نہیں یار تو مسلمان ہو جا، تو میرے دین میں آ جا، میرا دوستانہ بھی ہے، پیار بھی ہے، تعلق بھی ہے، میں چاہتا ہوں مذہب بھی ایک ہو جائے، عقیدہ اور نظریہ بھی، تو مسلمان ہو جا. جب اس نے کئی دنوں اصرار کیا اور بات کو نہ چھوڑا تو یہودی بول پڑا، کہنے لگا یار میں نے 2 اسلام دیکھے ہیں، بتا کون سا اختیار کروں. 2 اسلام دیکھے، کہا 2 اسلام کون سے؟ کہنے لگا ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جس پہ حضرت بایزید بسطامی عمل کرتا ہے. میں نے 2 اسلام دیکھے. ایک میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی میرے ساتھ پیتا ہے حالانکہ تو مسلمان ہے. اگر میں جوا کھانے جاتا ہوں تو بھی میرے ساتھ جاتا ہے حالانکہ تو مسلمان ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں تو 10 مجھ سے بڑھ کے بولتا ہے حالانکہ تو مسلمان ہے. اگر میں چوک میں کھڑے ہو کر معاذ اللہ بہن بیٹی بہو پہ گندی نظر ڈال رہا ہوتا ہوں تو بھی ڈال رہا ہوتا ہے حالانکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے. ہم دونوں پارٹنر ہیں، بزنس کرتے، جہاں سے حرام کمائی میں کھاتا ہوں تو بھی وہیں سے کھاتا ہے حالانکہ تو مسلمان ہے. کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے اور ایک اسلام حضرت بایزید بسطامی کا ہے. اس کی میں نے نظر کو بھی پاک دیکھا ہے، جسم کو بھی پاک دیکھا ہے، روح کو بھی پاک دیکھا ہے. مسلمان جائیں تو ان کو بھی اس کے پاس سکون ملتا ہے، بے ایمان چلے جائیں تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے. ایک اسلام تیرا ہے، ایک اسلام حضرت بایزید کا ہے. تو بتا کون سا دین قبول کروں؟ اگر تو تیرے والا اسلام ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ ہی ایک پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تو سارے کام وہی ہے، یہودیوں والے، عیسائیوں والے، کافروں والے. تو ٹھیک ہے پڑھا دے، پڑھ لیتا ہوں. ایک کلمے کا ہی فرق ہے. اور اگر اسلام وہ ہے جو حضرت بایزید کا ہے تو پھر تو نہ میرے ساتھ گفتگو کر، پھر حضرت بایزید کو کہے مجھے آ کے کہے. اس لیے کہ اگر اسلام وہ ہے جس کی حضرت بایزید جس پر عمل کرتے ہیں تو میں کل بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار. مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم بڑے تگڑے مسلمان ہیں، تگڑے، لیکن حال یہ ہے کہ رمضان میں جب سموسے بکتے ہیں نا، جو رمضان میں بھی سموسے بکتے ہیں، جس نے روزے رکھا ہوا ہے دکاندار نے، وہ بھی گندے تیل میں سموسے نکال رہا ہے، گندے تیل. رمضان المبارک میں بھی جو پکوڑے بیچ رہا ہے نا تو اس نے وہ والا بیسن خریدا ہے جو سب سے سستا ملتا ہے. اے مسلمان، یہ نہیں سب اس کو کوئی بندہ کہہ دے تو مسلمان نہیں تو گریبان سے پکڑ لے گا، گرا لے گا. جو چوک میں کھڑا ہے نا، چوک میں بچیوں کے اسکول سے چھٹی ہوئی ہے، کالج سے چھٹی ہوئی ہے، تو جو چوک میں کھڑا ہے اگر آپ اسے بے ایمان کہیں گے تو وہ آپ کو لٹا کے ڈنڈوں سے مارے گا، حالانکہ کھڑا چوک میں ہے، تاڑ رہا ہے مسلمانوں کی بہو بیٹی کو. پر آپ بات کریں وہ کہے کہ سب سے بڑا مسلمان میں ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں مولانا آپ ہم پہ فتویٰ دیتے ہیں. ایک بولتا ہے کہتا ہے میرے گھر میں تو خانہ کعبے کا غلاف پڑا ہوا ہے. ایک کہتا ہے میرے پاس تو مسجد نبوی شریف میں
جو صفائی ہوئی تو وہاں سے انہوں نے جو ریاض الجنہ کا قلین اٹھایا وہ میرے پاس پڑا ہے۔ ایک پاکستان کا صدر ایسا بھی گزرا ہے، کہتا مجھ سے زیادہ نیک کون ہوگا، میں تو 6 دفعہ کعبے کے اندر گیا ہوں۔ یہ اعلان کرتے ہیں۔ او خدا کے بندے، کعبے کا غلاف پاس ہونا اگر ایمان کی علامت ہوتی تو کعبہ تو سارے کا سارا ابو جہل کے پاس تھا۔ اگر مسجد نبوی کا قلین پاس ہونا علامت ایمان ہے تو عبداللہ بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ تو 5 نمازیں نبی پاک کے پیچھے پڑھتا تھا، تو رہتا ہی ریاض الجنہ میں تھا۔ اور اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا ایمان کی علامت ہے تو 360 بت تو بڑا زمانہ رہے ہی اندر ہیں، باہر آئے ہی نہیں۔ تو کس قسم کا فلسفہ ہے ہمارا؟ ہم کس قسم کا انداز رکھتے ہیں؟ بھئی اسلام یہ ہے کہ تیرے اندر تبدیلی آئے، اسلام یہ ہے کہ تو کسی کو حقیر نہ جانے، اسلام یہ ہے کہ پھر صہیب اور بلال اور عمر ایک صف میں کھڑے نظر آئے، اسلام یہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، چپٹی ناک، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خاندان نہیں، بڑی برادری نہیں، پڑھے لکھے نہیں، لیکن پھر اسلام اس کا نام ہے کہ نبی پاک کی وہ غلامی کریں، اور حضور ان سے کہہ دیں کہ جاؤ فلانے سردار سے کہہ دو جا کے کہ میں تیری بیٹی کا نکاح اپنے اس کالے رنگ کے غلام سے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ غلام جا کے پیغام دے تو باپ اور ماں تو مہلت مانگے سوچنے کی اور کہیں شام کو بتائیں گے، اور بیٹی بول کے کہے نہیں یہ کفر کا دور نہیں، یہ اسلام کا دور ہے، سوچیں بدل گئی ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی کمی نہیں، سارے ایک ہیں۔ اور بیٹی بول کے کہے ابا جی میری فکر نہ کرو، اگر نبی پاک نے کالے رنگ کے حبشی غلام کا رشتہ بھیجا ہے تو آپ مجھ پر زیادہ مہربان نہیں، میرا رسول مجھ پر زیادہ مہربان ہے، آپ مجھے بھیجیں، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی، مجھے امید ہے رب رسول مجھے ضائع نہیں کر۔ پھر نظریات میں تبدیلی آئی، لیکن اگر لفظوں کا گورکھ دھندا کرنا ہے، اگر جملوں میں کہنا ہے وہ بے ایمان اور میں ایماندار، وہ غیر اور میں اپنا، یہ تو لفظوں کا گورکھ دھندا ہے۔ مجھے بتلائیے ایک بندہ صبح سے شام تک اپنی بیوی کو بیٹھ کے کہتا رہے میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں تیرے علاوہ کبھی کسی کی سوچ ہی نہیں آئی، اور میرے لیے تو ہی تو ہے، پر صبح سے شام اور شام سے صبح یہی کام کرے، کام کوئی بھی نہ کرے، روٹی لا کے ہی نہ دے، بیچاری بھوکی بیٹھی ہے، اس کو صبح سے شام تک کھانے کو کچھ کر، نہیں میرا دعویٰ ہے پکا سچا تیرا ہوں، کپڑے نہیں میں دے سکتا، وہ نہیں ملیں گے، وہ تیرا بھائی کما کے دے گا، تو بیوی کہے گی میں تیرے دعوے کا کیا کروں، مجھے تو روٹی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، بیمار ہوں تو دوائی بھی، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ میں تیرا، یا رسول اللہ میں تیرا غلام، نماز پڑھ، وہ ٹائم نہیں مل رہا ذرا فارغ ہو کے پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے ہیں سچ بولا کرو، میرا کام نہیں چلتا، یا رسول اللہ تیرے ہیں، نبی پاک نے فرمایا پھر تم رزق حلال کھانا، حضور پھر بلڈنگ نہیں بنتی، یا رسول اللہ تیرے ہیں، فرمایا میرے کسی مسلمان کو حقیر نہ جاننا، تو یا رسول اللہ میں چودھری کیسے بنوں گا؟ تو پھر تیری یہ ساری باتیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی، اور تجھے کہا جائے گا اگر غلامی کرنی ہے تو اس طرح کر جس طرح ابو بکر صدیق نے کی ہے، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھ جس طرح حضرت عمر چھوڑ چھاڑ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لفظوں کا گورکھ دھندا، لفظوں اور جملوں کے ساتھ آئے، 2-4 باتیں کی گزر گئے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ تو انسان نہیں برداشت کرتے، رب رسول کی بارگاہ میں کیسے چلے گا؟ انقلاب کا نام دین ہے۔ اگر تیری سوچ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ سوچ صاف رکھنا، کسی کو حقیر نہ جاننا، تمہیں کیا پتا جو سامنے آ رہا ہے وہ اللہ کا کتنا محبوب ہے، تمہاری سوچ مسلمان ہونی چاہیے۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل ساری نبی کے قدموں پہ جا کے پیش کر دے، چھوڑ دے عقل کے گھوڑے۔ آپ فرماتے میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، خود اپنی بات سن، سچے لوگ تھے نا تو اپنی بات سناتے، کہتے میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو ایک مرد ایک عورت کی گود میں لیٹا ہوا تھا، پاس ایک بوتل بھی پڑی تھی، تو میں دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے، نہ میں اس طرح عورتوں کی گود میں لیٹتا ہوں، نہ میں شراب پیتا ہوں،
کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اچانک طوفان آ گیا، ایک کشتی دریا میں آ رہی تھی، وہ کشتی ڈوب گئی، 5 مسافر گر گئے۔ وہ آدمی چھلانگ لگا کے اس عورت کی گود سے نکلا اور دریا میں چھلانگ لگائی، 2 دفعہ اس نے غوطہ لگایا، 4 بندے بچا لائے۔ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھے کہنے لگا حضور آپ تو دعا مانگ رہے تھے نا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، تو مہربانی کر ذرا 5ویں کو آپ بچا لائیں، مہربانی کریں نا 5ویں کو ذرا بچائیں نا، شفقت فرمائے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے تو تیرنا نہیں آتا، بچائے گا تو تو ہی، مہربانی کر بچا لا۔ کہتے ہیں وہ چھلانگ لگا کے اندر گیا اور 5ویں کو بھی بچا لایا، اور آ کے مجھے کہنے لگا حضور آپ نے ایک زیادتی کی، مجھے حقیر جانا، میں تو آپ سے فیض لینا چاہتا تھا اور آپ نے مجھے بدکار اور شرابی سمجھ لیا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں بولا نہیں، لیکن اس شخص کا نور بصیرت دیکھو، کہنے لگا حضور جس کی گود میں لیٹا ہوں پوچھ تو لینا تھا میری کیا لگتی ہے، اور بوتل میں پوچھ تو لینا تھا ہے کیا، فرمایا بتا دے۔ کہنے لگا جس کی گود میں لیٹا ہوں یہ غیر نہیں، یہ میری ماں ہے، اور بوتل میں میں سرکہ لایا ہوں، میری ماں نے میری تربیت کی ہے، میں صبح سے شام تک دریا کے کنارے بیٹھا رہتا ہوں، صبح سے شام تک دریا کے کنارے، جو مسافر اترتا ہے میں نوکری کرتا ہوں، اگر روٹی کی ضرورت ہو تو کھانا دیتا ہوں، سرکہ دیتا ہوں، گھر جانا ہو تو وہ گھوڑا بندھا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ کاش کبھی آپ سوچ لیتے، غور کرتے، توجہ کرتے، ہم تو 1 منٹ میں بدگمان ہوتے، سوچا ہی مسلمان نہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا، بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا، ہمارا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا، کیوں نہیں اچھا لگتا تھا، کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا، تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے، فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا، اوئے ہوئے مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا، بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی، کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی، بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی نے اپنی ایک پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی، کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے یہاں سے پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں،
میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہوں، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے شہری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا، یہ سرور، کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کی اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، دل و نگاہ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ، اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا۔ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے ہیں، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات کے دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا، فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی
جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کہ گھر میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا ہاں میں آتا رہا ہوں۔ کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے، حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے، اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من دانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہیں، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نابد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے۔ یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی۔